Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you? I hope you are all fine. I am your Urdu teacher. Our book name is चंपा छठी जमात के लिए मुसन्निफ़ा हैं फौजिया एहसान फ़ारूकी। सबसे पहले हम फहरिस्त देखेंगे और फहरिस्त में हम अपना अनवान तलाश करेंगे। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम, सफ़ा नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, जमात का काम 19 अप्रैल 2021, दिन है सोमवार, सबक नंबर 4। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। स्टूडेंट्स, ये कुरानी किस्सा है, यानी कुरान पाक का ये सच्चा वाक़या है जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी आपको पता है कि हर रसूल, हर नबी अल्लाह ताला ने यहाँ इंसानों की हदायत के लिए भेजे। जो इंसानों को बुरे कामों से मना करते थे और अच्छे काम करने का हुक्म देते थे। किसके हुक्म से हुक्म देते थे? अल्लाह ताला के हुक्म से हुक्म देते थे। स्टूडेंट्स, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। किस्से का क्या मतलब होता है? कहानी, वाक़या। अब ये वावैन में लिखी हुई बात है। किसकी? चूंटियों की। ए चूंटियों, रूफ़े निदा, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। हरूफ निदा, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोन डाले और उनको खबर तक ना हो। एक चुंटी ने सब चूंटियों को कहा, ए चूंटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। हरूफ निदा किसी को पुकारने के लिए या खुशी या गम का इजहार करने के लिए ये जुमले के आखिर में लगाया जाता है, या जहाँ पर बात पर जोर दिया जा रहा है और किसी की कही हुई बात को वावैन में लिखते हैं। एक नन्ही चुंटी ने अपने साथियों से कहा, यानी एक छोटी चुंटी है जो कि अपने साथियों से कह रही है। ये मदम आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी और मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हतमा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम शान लश्कर के साथ वहाँ से गुज़र रहे थे। खत्मा, ये हाथ कुशीद अल्फाज आप भी अपने हाथ कुशीद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें नहायत वसी और रीस सल्तनत का बादशाह बनाया था और न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों, जिन्नात और हवा तक को उनका ताबे कर दिया था। ताबे क्या होता है? फर्मा बरदार कर दिया था। हतमा, अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी अजीम सल्तनत बख्शने के साथ साथ हिकमत और गैर मामूली कुव्वत फ़ैसला भी अता फरमाई थी। गैर मामूली कुव्वत फ़ैसला यानी खास कुव्वत फ़ैसला भी उन्हें अता फरमाई थी। हतमा, ये एक पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हज़रत सुलेमान हज़रत दाऊद के बेटे थे और 992 कबल मसीह में पैदा हुए। कबल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 992 साल पहले। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद तख्त पर बैठे। शुरू के 3 साल मुश्किलात के थे जिनमें मुख्तलिफ मार्के पेश आए। मार्के क्या होती हैं? जंगें पेश आईं। लेकिन बिलाखिर आपने सब मुखालिफिन पर काबू पा लिया और नहायत मुस्तहिकम मजबूत और वसी हुकूमत कायम की। हतमा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तमीरात का बहुत शौक़ था। उन्होंने हैकल सुलेमानी और बहुत से नए नए शहर तमीर करवाए। यानी ये आपको नज़र आ रही है तमीरात, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो पसंदीदा मशगला था वो तमीरात था। उन्होंने हैकल सुलेमानी और बहुत से नए शहर तमीर करवाए। हतमा, अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। हतमा, सिवाय हुदहुद के सब हाजिर थे। हतमा, हुदहुद कहाँ है? सवालिया निशान। किसी की कही हुई बात को वावैन में लिखते हैं। और ये कौन पूछ रहा है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि हुदहुद कहाँ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी से दरियाफ्त फरमाया, पूछा और आकर गैर हाजिरी की कोई माकूल
مقول وجہ بیان کر لے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا حتما۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی، اب دوبارہ یعنی یہ ہدہد کی کہی ہوئی بات ہے تو یہ واوین میں ہے۔ میں ابھی ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں حتما، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال تھی حتما، اس کی حکمران ایک عورت ہے حتما، یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی حتما۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی حتما۔ نیکسٹ پیراگراف۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی حتما۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے حتما، ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے حتما۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی، وہ حضرت سلیمان کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی حتما۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے ہے حضرت سلیمان کو کچھ تحائف بھیجے جائیں۔ تحائف تحفے کی جمع ہے، ہو سکتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو جائے حتما۔ یوں ایک وفد بیش قیمت تحائف لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وفد گروہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا تو اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ واوین ہے یعنی حضرت سلیمان کی کہی ہوئی بات ہے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی خرچ کا نہیں ہے، چنانچہ وہ حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے حتما۔ ایک جن نے کہا کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا حتما۔ اس شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا کہا کہ میں پلک چپکنے سے پہلے چپکتے میں تخت یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے تخت وہاں موجود تھا حتما۔ حضرت سلیمان نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے حتما۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے حتما، میں آپ علیہ السلام کی عظمت پہلے ہی پہچان گئی تھی، آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اب یہ دوبارہ ملکہ کی کہی ہوئی بات ہے تو یہ واوین میں ہے۔ اطاعت فرما برداری۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا اور اس کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ اوپر سے دیکھنے پر شیشہ نظر نہ آتا تھا، صرف پانی ہی بہتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پانچے اٹھا لیے۔ وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے کہ کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے۔
وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ سلیمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے حکام پر مامور کیا تھا، مامور کام پر لگایا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ حتمہ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عصا کیا ہوتا ہے؟ سٹک۔ اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ حتمہ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا۔ حتمہ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبق نمبر 4، آپ اس کی پڑھائی اچھے سے، قصہ سلیمان علیہ السلام کی پڑھائی اچھے سے تیار کریں گے اور اپنے والدین کو سنائیں گے۔ اللہ حافظ۔